المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم صلوات اس سے بہتر و بلند صلوات عزیزم بلال صاحب کی دختر علیل ہیں، ان کی شفایابی کے لیے زوار صدیق صاحب فری میروا والے بیمار ہیں، ان کی شفایابی کے لیے ایک مومنہ بیمار ہیں اور ایک مومن بیمار ہے۔ آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات۔ التماس کروں گا، مولانا فتح علی شاہ بہت ہی محبت کرتے تھے ہم سے، تقریباً ہر مجلس میں ہوا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو شاید یہ سعادت بھی مجھے حاصل تھی کہ میری یہاں کی خطابات میں وہ کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگاتے تھے۔ معمولاً علماء کرام سے یہ کیفیت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن فتح علی شاہ صاحب ہمارے یہاں کی مجلسوں میں ایک خاص کیفیت ان کی ہو جاتی تھی۔ ان کی مغفرت کے لیے اور حاضر ہوا ہوں برسی ہے اور ہم مغفور مسعود عمرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمارے مدثر بھائی کے تمام مرحومین مسعود عمرو صاحب کے گھر کے عزیز و قارب آبا و اجداد میں اس گھر کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ صافات کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مصطفیٰ سرکار کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ مولا علی کا، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا، اور رمضان کا مہینہ مولا اللہ کا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ یہ لقب مولا کا، یہ شاید مولا واللہ ولی ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ یہ لقب مولا جو ہے یہ اللہ کے لیے سب سے پہلے، پھر رسول اللہ کے لیے، اور پھر مولا علی کے لیے۔ قرآن مجید میں
تینوں ہستیوں کو، تینوں وجودوں کو، تینوں ذاتوں کو مولا کہا گیا ہے۔ نبی مکرم بھی مولا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تمہارا مولا اللہ ہے، رسول اللہ ہے اور علی ہے۔ خود اللہ نے خود کو بھی مولا کہا ہے، اور رسول اللہ کو بھی مولا کہا ہے، اور علی مولا کو بھی مولا کہا ہے۔ اچھا، یہاں مولا علی اگر مولا ہیں، یہ کسی سے ہضم نہ ہو تو قرآن میں اللہ نے جبریل کو بھی مولا کہا۔ ایک وقت تھا ابھی کچھ عرصے پہلے تک، میرے بھائی ہم سے کہتے تھے، ہمارے بھائی ہم سے کہتے تھے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ اچھا، دعویٰ بھی انہی کا زیادہ ہے کہ قرآن ہم زیادہ جانتے ہیں۔ زیادہ قرآن پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ مولا صرف اللہ ہے، علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، صرف مولا اللہ ہے، تو وہ دعوے دار بھی ہیں کہ قرآن وہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو انہی سے میں تھوڑی دیر بات کر رہا ہوں۔ جی، سورہ مبارکہ تحریم کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر پروردگار عالم نے مولاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تظاہر علیہ، اگر اے نبی کی دو زوجاؤں تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، تم نے میرے نبی پہ روب ڈالا، تم نے میرے نبی پر روب ڈالا، تظاہر علیہ، جی ایک کوئی شخص کسی پر ایک دم آ جائے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہو، ایک دم دروازہ کھول کے کوئی آ جائے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تظاہر علیہ۔ اگر تم قرآن سورہ تحریم ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، ابھی سب کے پاس موبائل ہیں، گوگل بھی سب کے پاس ہے، آیت کو سرچ کیجئے۔ ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولا، اگر تم ایسے آئیں نا میرے نبی پر تو جان لو ان اللہ هو مولا، اس کا مولا اللہ ہے۔ ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، جان لو کہ میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، اور مومنین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ صالح المومنین، جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے۔ صالح مومن، مولانا یہ صفت موصوف نہیں ہے، جو ترجمہ لکھ دیا ترجمہ لکھنے والوں نے کہ صالح مومن، نیک مومن۔ اچھا چلیں، اگر نیک مومن بھی ترجمہ کریں تو کوئی نیک مومن علی سے بڑا بتاؤ۔ اگر یہ ترجمہ بھی کر لیا جائے کہ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا مولا یعنی مددگار، مولا سے مراد کیا ہے؟ مددگار۔ میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، اور نیک مومن ہے، صالح المومنین، نیک مومن ہے، نیک مومن ہے۔ تو نیک مومنین، اتنے سارے نیک مومنین کو مولا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مولا علی مولا ہے تو یہ حلق سے نہیں اتر رہا۔ جبکہ یہاں پر صالح المومنین صفت و موصوف نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ جی مولانا، مضاف مضاف الیہ، صفت و موصوف نہیں ہے۔ صفت و موصوف کا ترجمہ ہوگا صالح مومن، نیک مومن، لیکن یہ صفت و موصوف کا، لیکن مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومنین کی تصدیق کرنے والا، یہ بتانے والا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جو یہ طے کرے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ مومن وہ کون ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ مومن ہونے کا دعویٰ تو سب کا ہے جی، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے دل کا حال ہی نہیں پتا۔ جب ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے یا وہ فلاں مومن نہیں ہے؟ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کہ ہم تصدیق کریں کسی کے بارے میں کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ وہ کون ہے نبی کے علاوہ؟
وہ کون ہے جبریل کے علاوہ؟ وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے؟ جب حضرت ابو طالب مولا علی کو خانہ کعبہ سے لے کے چلے تو بڑے بڑے علماء یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں گھر لے جا رہا ہوں۔ کیا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، جو کعبے کے قریب ہی ایک رکھا ہوا پتھر تھا، اور پھر ماں باپ دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک سانپ پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے۔ اگر اس بچے کو تکلیف دیتا ہے، بچہ اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بچے کو سونگھ کر واپس چلا جائے اور بچہ ویسے ہی کھیلتا رہ جائے تو پھر ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلالی ہے۔ جب سارے بچوں کے لیے دستور ہے تو آپ کے بچے کے لیے بھی یہی دستور ہے۔ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح؟ حضرت ابو طالب نے فوراً اس پتھر پہ لے جا کر اپنے بچے کو مولا علی کو لٹا دیا۔ جی ابھی 3 دن کی عمر ہے مولا علی کی، جو تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پہاڑوں سے اژدہا نکل کر آیا، اور وہ نوزاد بچے کی خوشبو سے نکلتا تھا باہر، وہ نکل کر باہر آیا اور اس نے اپنا پھن مولا علی پر پھیلایا۔ مولا نے اپنا ننھا سا ایک ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ کا ایک حصہ پکڑا، اور دوسرا ہاتھ بلند کے منہ کا دوسرا حصہ پکڑا، دونوں طرف سے اس کے دونوں منہ پکڑ کے چیر دیے۔ جب سانپ 2 نیم ہو گیا نا، بالکل پھٹ گیا، چر گیا، سانپ پھٹ گیا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں سانپ کو، حیا، اور درہ کہتے ہیں کسی چیز کے چیرنے کو۔ آپ حیا درہ کو ذرا ملا کے پڑھیے تو ہے درہ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ترکیبی اور مزجی نام ہوتے ہیں عرب میں، نام کو مزج کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، ترکیب کی جاتی ہے۔ بالا بھگ مزجی نام ہے جی، حیدر ہے، حیا درہ ہے، حیدرہ۔ جیسے ہی سانپ کو چیرا نا تو پہلی آواز آئی بی بی فاطمہ بنت اسد کی، حیا درہ، حیدرہ، حیدرہ۔ یہ کیفیت مولا اب مولا حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو دوبارہ گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ دیا، سینے سے چپڑا کر آگے بڑھنے لگے، جانے لگے گھر کی طرف۔ پھر وہی ملا مولوی یعنی پادری اور عیسائی اور یہودی پھر وہی آ کر کھڑے ہو گئے سامنے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا، میں نے پتھر پہ لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، تو اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، آج کے بعد مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی اور کون غیر حلالی ہے؟ برابر میں نبی کھڑے تھے، نبی نے فرمایا چچا ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد قیامت تک یہی بچہ کسوٹی ہے۔ اب علی کا ذکر طے کرے گا کون حلالی ہے، کون مومن ہے، کون غیر مومن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ شعبان کے مہینے میں آنے والے اس مولا کی یاد میں ہے جسے حسین ابن علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جملہ کہا کہ رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ ہے۔ آپ مناجات شعبانیہ دیکھ لیجئے، آپ ماہ شعبان میں ظہرین کے درمیان پڑھی جانے والی روزانہ کی دعا دیکھ لیجئے، روزانہ ظہرین کی نماز کے درمیان جو شعبان میں پڑھنے کی دعا ہے اس میں نبی پر سلام ہے۔ رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ، اور پھر جب علی سے نبی تک آؤ گے تو پھر خدا تک ہی پہنچو گے۔
یعنی ماہ رمضان، یعنی روزوں کا مہینہ، یعنی اللہ سے ملاقات کا مہینہ۔ تو ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے تقریباً 20 دن کے بعد، اور پھر ہم اللہ سے ملاقات کی بات کریں گے اور اللہ کی دعوت پہ پہنچیں گے۔ اور جس نے رجب کے مہینے سے روزے شروع کیے ہوں اور شعبان میں اسے اللہ یاد رہا ہو، تو پھر رمضان میں اسی کا شیطان باندھا جاتا ہے۔ ہاں، شیطان باندھا جاتا ہے، مگر ان کا نہیں جنہیں رمضان میں اللہ یاد آئے، ان کا تو شیطان بنتے بنتے عید ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں بچوں، ابھی وقت ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اپنا وقت ضائع نہیں کرو، موسم بھی بہت زیادہ سخت نہیں ہے، موسم بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرو، شعبان کے روزے رکھ لو تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کا ذائقہ بڑھ جائے۔ یہ ہمارے یہاں کا پیغام ہے کہ ان تینوں مہینوں میں روزوں کا خاص حکم ہے، خاص ثواب ہے، اور ان مہینوں کے روزے سال بھر کے روزوں کی برابری نہیں کرتے۔ یعنی رجب سے پہلے کے روزوں کا ثواب وہ نہیں تھا جو رجب کے مہینے کے روزوں کا تھا، شعبان کے مہینوں کا ثواب وہ نہیں ہے جو وہ نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کا ہوگا۔ ایسے ہی جو رجب کے مہینوں کا ثواب تھا وہ شعبان کے مہینے میں اس سے زیادہ ہے۔ اور ماہ رمضان کے لیے تو میں ایک جملہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ سودا گھاٹے کا مت کرنا، سال بھر روزہ رکھا جائے، سال بھر روزہ رکھا جائے، اور ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا جائے تو وہ ایک روزہ سال کے روزے پر بھاری ہے۔ لہذا جان بوجھ کے خواہ اپنے آپ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دوسروں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اپنے آپ سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مولانا میں روزہ اس لیے نہیں لگتا کہ بھوک لگتی ہے، روزہ رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بھوک لگے؟ یہ کیا بات ہے؟ مولانا میں روزہ اس لیے نہیں لگتا کہ پیاس بہت لگتی ہے، تو روزہ رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ پیاس لگے؟ یہ کیا بات ہے؟ بہت عجیب لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت بری بات ہے کہ ایک صحت مند جوان روزہ نہ رکھے۔ اور یقین جانیے میں حسینی جوانوں سے بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ میرے عزیز تشریف فرمائے، میں سنی شیعہ حسینیوں سے بات کر رہا ہوں۔ بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے، مسلکوں کے نام بدلنے والے ہیں۔ اب دنیا میں دو ہی رہیں گے، یا یزیدی رہیں گے یا حسینی رہیں گے۔ میں سنی شیعہ حسینیوں سے بات کر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی تیاری شعبان سے کرو۔ روزہ ترک کرنا ایک صحت مند جوان کے لیے اور ایک صحت مند فرد کے لیے، اگر وہ بزرگ بھی ہیں اور صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں جی، تو اپنے آپ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ میں خود جانتا ہوں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور پھر میں بہانے بناؤں کہ مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے، اور میں تو آفس بھی جاتا ہوں، میں تو مزدوری بھی کرتا ہوں، تو وہ سارے کاموں کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، اور اس کا ثواب یقیناً میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں پر بھاری ہے، غالب ہے ایک روزہ ماہ رمضان کا۔ تو آئیے اس مولا کی یاد میں کچھ دیر کے لیے اور آپ سے وقت لے لوں کہ جو شعبان کے مہینے میں آیا ہے اور مصطفیٰ سرکار کے لیے خوشیاں لایا ہے۔ سب سے پہلی تاریخ کو جناب زینب آئی ہے، توجہ ہے پھر 3 شعبان کو امام حسین آئے ہیں، اور مطیع فرمان مولا تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں آنے میں بھی مولا سے آگے نہ آئے، لہذا 4 شعبان کو مولا عباس آئے ہیں۔ دنیا میں آنے میں بھی پہل نہیں کی مولا عباس نے، مولا حسین پہلے آئیں گے، مولا عباس ان کے بعد آئیں گے، جی بالکل پیچھے پیچھے چلیں گے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ والشمس کی آیت بڑی حسین ہے، آغاز میں ہی اللہ قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ کون سا سورج ہے جو چمکنے لگے تو سورج کہلائے؟ بادلوں کے پیچھے سورج جو ہے اس سورج کی اللہ قسم نہیں کھا رہا، جو سورج ڈوب جاتا ہو اس کی قسم نہیں کھا رہا، جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہو اس سورج کی اللہ قسم کھا رہا ہے، جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اس سورج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مخلوق سے پہلے بنائے گئے اور مخلوق کے بعد بھی رہیں گے،
جو ہر زمانے میں جس کو یاد کیا گیا ہو وہ سورج ہے جسے سرکار دو جہاں کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے بھی جن کو یاد کر کر کے اپنی نبوت کو سنوارا، حضرت نوح نے بھی جن کا کلمہ پڑھ کر خود کو نبی بنوایا، حضرت ابراہیم نے بھی جن کو یاد کر کے نبوت سے امامت تک پہنچایا، اور قیامت تک جس کا محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا جائے گا وہ سورج ہے جو ڈوبتا نہیں ہے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، والقمر اذا طلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ سورج جس کی قسم اللہ کھائے اسے محمد کہتے ہیں، وہ چاند جس کی قسم اللہ کھائے اسے علی کہتے ہیں۔ القمر، آسمان سے تیرا سر علی علی، تو چاہے آسمان سے تیرا سر علی علی، کٹتا ہے حاجتوں کا تیرا در علی علی، لکھا ہے جبرائیل کے پر علی علی، سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی علی، میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے، تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے۔ یہ آیت آپ نے اس پہ ذرا دوبارہ غور کیجئے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، والقمر اذا طلاها طلاها، واللہ ولی، واللہ پیچھے چلنے والے کو، بلا فصل پیچھے چلنے والے کو، بلا فاصلہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں والقمر اذا طلاها، طلاها جو بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ یہاں سورج ابھی پوری طرح ڈوبا نہیں ہوتا کہ وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ابھی فاصلہ نہیں ہوتا سورج کے بعد چاند کا۔ یہاں سورج ابھی پوری طرح ڈوبا نہیں ہوتا، رات نہیں آئی ہوتی کہ ہمیں ایک طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم چاند کہاں ہیں، اور ہمیں چاند، رات کا چاند اس وقت نظر آتا ہے جب ابھی روشنی ہوتی ہے، روشنی کا ہونا بتا رہا ہے کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، یعنی سورج کے بالکل بلا فصل پیچھے جو چلے اسے قمر کہا جاتا ہے، اسے چاند کہا جاتا ہے۔ اور خلیفہ بلا فصل میں دلیل کیا چاہیے؟ نبی کے بالکل پیچھے چلنے والے کو علی کہتے ہیں۔ قمر اذا طلاها، اور چاند جو مکمل پیچھے کے پیچھے، سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، اس چاند پر، اس چاند کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ مصداق اول ہے سرکار کی ذات سورج کے لیے، مصداق اول ہے مولا علی کی ذات چاند کے لیے، مگر ہم تو اس گھر میں ہر ایک کو سورج دیکھتے ہیں۔ یہاں تو سارے سورج ہیں، یہاں تو سارے چاند ہیں، یہ قبیلہ ہی روشنی پھیلانے والوں کا ہے۔ وہ سورج کی صورت میں روشنی پھیلانے والے ہوں، وہ چاند کی صورت میں روشنی پھیلانے والے ہوں، یہاں کا ہر فرد قمر ہے۔ حضرت عبد مناف میرے مولا نبی اور مولا علی کے دادا، پردادا، حضرت ہاشم کے والد حضرت عبد مناف، قمر بطحا ان کا لقب تھا۔ حضرت ابو طالب کا لقب تھا قمر حرم، یعنی جو پورے مکے کا حسین ہو، جو مکے کے حسن کو جمع کرے تو عبد مناف بنے، پورے حرم کے حسن کو جمع کرے تو ابو طالب بنے۔ توجہ ہے؟ پھر جب نبی نے چادر اپنے اوپر لے لی تو جناب زہرا نے کیا فرمایا؟ کَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ یہ 5 کے 5 جب چادر میں تھے تو پوری چادر ایسی لگ رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا۔ یہ حدیث کے سامنے روزانہ پڑھتے ہیں نا، یعنی یہ 5 کے 5 چاند، عبد مناف چاند، ابو طالب چاند، اور جب مولا حسین کا کٹا ہوا سر کسی نے دیکھا تو کہا کَخُلْقَتِ الْقَمَرِ، یہ چہرہ ہے یا چاند ہے؟ یعنی آپ یہاں اس خاندان میں ایک نہیں، جسے دیکھیں وہ چاند نظر آتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو چاندوں میں چاند کہلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا نور، بنی ہاشم کا حسن، چاندوں کا حسن۔ تو یہاں مصداق اول چاند میں مولا علی، مصداق دوم مولا عباس،
یہ سارے چاند ہیں، اسی طرح یہ سارے سورج ہیں، یہ سب کے سب نور ہیں۔ ان کے نور ہونے پر کسی کو اگر شک ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا۔ میں اور ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آپ یہ مجلس دیکھ لیجئے، میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حضرات آئے ہوئے ہیں، انجینئر حضرات آئے ہوئے ہیں، جی افسران آئے ہوئے ہیں، زمینداران آئے ہوئے ہیں، ککڑی بیچنے والا آیا ہوا ہے، ٹھیلا لگانے والا آیا ہوا ہے، سب حسین کے دروازے پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے حسین کے فقیر بیٹھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور نور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ نظام ہدایت اور کیسے مضبوط ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آگے آئیے مولانا، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اچھا، یہ جو نعرہ مولانا نے لگایا اس کی بھی ایک تشریح ہو جائے۔ علماء حق کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے سمجھنا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جو عالم علی والے ہوں گے وہی علماء حق ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھکے تو نہیں ہے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ یہ مہینہ امام حسین کا مہینہ، یہ مہینہ جناب زینب کا مہینہ، یہ مہینہ حضرت علی اکبر کا مہینہ، حضرت قاسم کا مہینہ، امام زین العابدین کا مہینہ، اور پھر کربلا کو جو چاند لگائے گا امام زمانہ کا مہینہ۔ کربلا کے سارے کرداروں کو اللہ نے اس مہینے میں بھیجا ہے۔ اللہ قربانیوں کا انتظام کر رہا ہے اور کربلا کے سب کردار شعبان میں آ رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً 3 شعبان کو جشن آمد امام حسین میں شرکت کی ہے، تو میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن دل کر رہا ہے کچھ دیر کے لیے آپ کو 3 شعبان پلٹا کے لے جاؤں۔ یہ وجود ہماری خون کی حرارتوں کا سبب ہے۔ نبی نے فرمایا نا کہ حسین کی وجہ سے مومنین کے اندر ایک حرارت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ حسین نے مومنین کو متحرک بنایا ہے، حسین نے مومنین کو متحرک بنایا ہے، محرک بنایا ہے، حرارت شدہ بنایا ہے۔ ہمارے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جب امام حسین کا نام آتا ہے، تو اس حسین مولا کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معصوم اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محفوظ۔ معصوم 14 ہیں، یعنی نبی مولا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 12 امام، 12 اور یہ 2 14 معصوم ہیں۔ میں معصوم یعنی عصمت کبریٰ پر فائز ہستیوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سارے فرشتے معصوم ہیں، سارے نبی معصوم ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عصمت کبریٰ پر فائز لوگ جو عصمت میں بھی شدید ہیں، جن کی عصمت شدت والی عصمت ہے، ورنہ سارے معصوم ہیں۔ وہ شدت والے معصوم وہ ہیں کہ جن کے ہاں ترک اولیٰ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے کم شدت والے معصوم وہ ہیں جن کے ہاں ترک اولیٰ ہے، ترک اولیٰ ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو معصومین تو تمام انبیاء ہیں، سارے فرشتے ہیں، اور یہ 14 بھی ہیں، تو انہیں کہتے ہیں معصوم۔ کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہے مگر دلیل عصمت ہے معصوم کے لیے، انہیں کہتے ہیں محفوظ۔ علماء علم کلام کو سبق سنا رہا ہوں نا، علم کلام میں، ہمارے ہاں علم کلام میں معصوم 14 ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ ہستیاں ہیں جو محفوظ ہیں۔ معصوم عن الخطا، محفوظ عن الخطا۔
وہ جو محفوظ عن الخطا ہیں وہ کون ہیں؟ توجہ چاہوں گا، ان میں پہلا نام جناب زینب کا ہے، ان میں دوسرا نام جناب علی اکبر کا ہے، ان میں تیسرا نام جناب معصومہ قم کا ہے، ان میں چوتھا نام حضرت عباس علمدار کا ہے۔ آواز بلند سلمان، یہ چار ہستیاں وہ ہیں کہ جو محفوظ عن الخطا شخصیات ہیں۔ دوہراؤں دوبارہ بچوں کے لیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اور جناب عباس علمدار علیہ السلام، یہ محفوظ عن الخطا شخصیات، یہ دلیل ہیں ان 14 کی عصمت پر۔ میں اور اپنی بات کو مضبوط بناؤں، سورہ مبارکہ سجدہ کی 34ویں آیت کے ذریعے ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ جی، یہدون بامرنا، جن کا کام ہمارے امر کی ہدایت ہے۔ پھر اور آیت آگے بڑھتی ہے لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کن میں سے بنایا ہے؟ یعنی انہیں جو امام اللہ نے 12 کو جو امام بنایا، کن میں سے بنایا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ لہذا استاد قمر جلالی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ نہیں، شعر تو ایسے نہیں سنتے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت عباس کا نام۔ اس درجے کا صاحب عظمت وجود۔ میری تمہید مکمل ہو ایک جملے کے بعد، میں کچھ کہنے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ معصوم 14، تھکے تو نہیں؟ محفوظ، مثلا یہ 4 ہستیاں محفوظ عن الخطا۔ معصوم اور محفوظ میں ایک فرق تو یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک فرق اور بھی ہے، جو شریعت کے عین مطابق تارے منہ بھی بال برابر بھی جو شریعت سے نہ ہٹے اسے محفوظ کہا جاتا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے، بہت سارے بچوں کے لیے تو نئی بات ہوگی نا جو میں کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر بچوں کے لیے شاید کچھ 2-4 باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو نئی باتوں کا مطلب جو تارے منہ بھی ایک بال برابر بھی شریعت سے دوری نہ کرے، انحراف نہ کرے، شریعت سے ہٹ کر زندگی نہ گزارے، اسے کہتے ہیں محفوظ۔ جو بالکل طابق النال بالنال، بالکل شریعت کے مطابق چلے، وہ محفوظ ہستیاں ہیں۔ جو شریعت کے مطابق عمل کرے وہ محفوظ ہے، اور جو کر دے وہ شریعت بن جائے وہ معصوم ہے۔ نہیں گئی میری بات؟ جو کر دے وہی شریعت بن جائے وہ معصوم ہے، یعنی ان کا عمل اللہ شریعت بنا دے، یعنی وہ جو عمل انجام دے وہی شریعت بن جائے، اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اچھا میں کیا کروں کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول کا ہی ہوں، تبھی مجھے احساسات کا، جذبات کا بھی خیال ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے گی کیسی نئی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جو الفاظ کسی اور کے ہیں مگر کلام اللہ کا ہے۔ قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جو اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ نہیں کہہ رہا مگر قرآن ہے اللہ کہہ رہا۔ مثال کے طور پر ارشاد ہو رہا ہے السلام علیہ، سورہ مریم، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے روز ولادت پر سلام، قرآن ہے یہ۔ میرے روز رحلت پر سلام، میں دوبارہ جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن پہ سلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کی ولادت ہے کیا؟ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ کیا کوئی موت ہے کیا؟ وہ حی مطلق ہے۔ پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ میرے روز ولادت پہ سلام، میرے روز رحلت پہ سلام، میرے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر سلام؟ یہ قرآن ہے، الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو نازل کیا ہے۔
اور یہی وہ آیت ہے جو محفل اور مجلس منانے پہ دلیل ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، تو میرے روز ولادت پہ سلام، روز ولادت کو جو جشن کہا جاتا ہے۔ السلام علیہ یوم اموت، تو میرے روز رحلت پر سلام، روز رحلت پر، روز رحلت پر نہیں، جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن پر سلام، اسی کو تو مجلس کہتے ہیں۔ آپ شہادت کے دن مجلس کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ ولادت کے دن جشن کرتے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ اگر ایک آیت بھی آ گئی ہے نا کہ کسی بڑے کا روزے ولادت مناؤ، کسی معصوم کا روزے رحلت مناؤ، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر معصوم کا اللہ نام لے کے کہ اس کا بھی مناؤ، اس کا بھی مناؤ۔ ایک نبی کا روزے ولادت منانے کا اگر حکم آ گیا ہے قرآن میں، ایک نبی کے روزے رحلت کا اگر حکم آ گیا ہے کہ اسے یاد رکھو، تو عیسیٰ علیہ السلام کا روزے ولادت منانا تو قرآن کے مطابق ٹھیک، اور عیسیٰ جس مصطفیٰ کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کا میلاد منانا بدعت۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بلند صلوات۔ توجہ کر لی آپ نے؟ میں بات یہ کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی عمل کوئی ہستی انجام دے اور اللہ اسے شریعت بنا دے، ان کے عمل کو اللہ شریعت بنا دے، تو بس جس کے عمل کو اللہ شریعت بنا دے وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ اب آ جائیے، میری تمہید مکمل 3 شعبان کی طرف چلیے۔ 3 ایسے عمل ہیں جو حسین نے انجام دیے، اللہ نے شریعت بنا دیا۔ جلدی سناؤں گا، اللہ کرے میری بات پوری ہو جائے۔ 3 ایسے عمل ہیں جو امام حسین نے انجام دیے، اللہ نے اسے شریعت بنا دیا۔ نماز میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا نماز سے پہلے 6 مرتبہ مستحب اور 1 مرتبہ واجب ہے۔ آپ نے متقی علماء کو، عرفاء کو، شخصیات کو، غیر عالموں کو بھی جو متقی پرہیزگار اور مستحبات کا خیال کرتے ہیں، انہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول نہیں رہے، ان سے تکبیر ادا ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے، وہ 6 مرتبہ مستحب تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 6 مرتبہ کہنے کے بعد 7ویں مرتبہ کہہ کے وہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بسم اللہ یعنی نماز شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو 7 تکبیریں انہوں نے پڑھی، 6 مستحب اور 1 واجب، یہ کیوں، کیسے، مستحب کیسے ہوا، شریعت کیسے بنی؟ 3 سال کے سن کے حسین نبی کے برابر میں کھڑے تھے، میرے مولا نبی نے تکبیر کہی، حسین نے بھی کہی، مولا کو حسین کی تکبیر اتنی اچھی لگی کہ مولا نبی نے دوبارہ تکبیر کہی، پھر حسین مولا نے تکبیر کہی، وہ اور اچھی لگی، یہاں تک کہ نبی کہتے رہے اللہ اکبر، حسین دہراتے رہے، اور جیسے جیسے حسین دہرا رہے تھے نبی کو اور اچھا لگ رہا تھا، اور جب سب سے اچھی تکبیر نظر آئی تو نبی نے نماز شروع کر دی۔ 7 مرتبہ تکبیر، 6 مرتبہ مستحب، 1 مرتبہ واجب۔ ممکن ہے میرے کسی بچے کے لیے یہ مسئلہ بھی نیا ہو کہ ایسا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہے، کیونکہ حسین مولا بار بار کہہ رہے ہیں، نبی کو اچھا لگ رہا ہے۔ 7ویں مرتبہ نبی نے حسین کی تکبیر کو پسند فرمایا، یعنی ساری تکبیروں میں اور اچھی تکبیر ہوئی، اور پھر نبی نے نماز شروع کر دی۔ تو اب قیامت تک شریعت کا حصہ ہے،
کہ نماز پڑھنے والا 6 تکبیر مستحب کی نیت سے اور 7ویں تکبیر واجب کی نیت سے پڑھ کر نماز کو پڑھے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو کر دے وہ شریعت بن جائے۔ ایک مثال، دوسری مثال لیجئے، سجدے میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ مستحب، 3 مرتبہ واجب، 3 مرتبہ مستحب، 1 مرتبہ واجب۔ سجدے میں 1 مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، یہ 1 مرتبہ۔ سبحان ربی العلیٰ و سبحان ربی العلیٰ بحمدہ، یہ 1 مرتبہ کہنا واجب، 3 مرتبہ کہنا مستحب۔ 1 مرتبہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب کتنی دفعہ ہے؟ 70 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ واجب، اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک بولے؟ 3، دوسرا بھی مستحب، تیسرا بھی مستحب، 4تھی دفعہ بول دیجئے، 5ویں دفعہ بول دیجئے، 70 مرتبہ تک چلے جائیے۔ 70 مرتبہ تک ذکر سجدہ مستحب۔ یہ کیسے ہوا؟ نبی سجدے میں ہے، حسین پوچھتے نبی، نبی نے 70 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھا، حسین کی وجہ سے شریعت بن گیا۔ تھک تو نہیں رہے؟ تیسری مثال دینے جا رہا ہوں کہ امام حسین کی وجہ سے وہ عمل شریعت کا حصہ ہو گیا۔ آپ نماز جمعہ میں جاتے ہیں، امام جمعہ خطبے کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، آپ صلواتیں پڑھتے ہیں، پھر وہ دوسرا خطبہ پڑھتا ہے۔ یہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کہاں سے آیا؟ حسین مسجد میں آئے، نبی خطبہ دے رہے تھے، میرے مولا حسین کا پیر ان کے کرتے میں الجھا، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، حسین کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے۔ اتنی دیر تک کیا ہو رہا تھا حسین کے علاوہ؟ خطبہ جمعہ جب آپ سننے جاتے ہیں تو پیش نماز خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں وقفہ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے ممبر پر اور سارا مجمع انتظار کرتا ہے دوبارہ کھڑے ہو تو دوسرا خطبہ شروع ہو۔ جی جتنی دیر تک وہ وقفہ دیتے ہیں اتنی دیر تک آپ صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام ہو حسین پر جس نے سارے اہل بیت پہ صلوات پڑھوا دی۔ صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے اور امام جمعہ وقفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقفہ کبھی کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ نبی بیچ میں رکے تھے حسین کی وجہ سے، اب قیامت تک جمعے کا حصہ بن گیا یہ وقفہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بلند تر سلام۔ بھائی شعبان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ایک جملہ ضرور اور کہوں گا، امام حسین کی جتنی فضیلتیں آپ جمع کریں گے نا وہ نماز سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ تکبیرت الاحرام ہو، وہ سجدے کا طویل ہونا ہو، وہ جمعے کی نماز میں وقفہ ہو، وہ سب حسین کی برکت سے مضبوط ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اگر مضبوط ہوئی ہے تو وہ حسین مولا کی وجہ سے، حسین اللہ کی عبادت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے۔ تاریخ ابدیت میں سب سے بڑا بندہ حضرت ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو بڑا بندہ ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی بندگی پر اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ
عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم کی قربانی سب سے بڑی قربانی تھی، اور پھر کہا ہم اس قربانی سے بڑی قربانی لیں گے۔ جو سب سے بڑی قربانی کے بعد بھی کوئی بڑی قربانی رہ جائے تو وہ ابراہیم کی قربانی ہے، اور یہ حسین کی قربانی۔ بہت دیر لگا دی میں نے، آپ کو معاف کیجیے گا۔ حسین مولا نے ایک اسماعیل ذبح نہیں کیا بلکہ 18 اسماعیل ذبح کیے۔ حضرت ابراہیم نے ایک اسماعیل ذبح کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھے کہ اگر خون کی چھینٹیں آ گئیں تو ماں دیکھ کر مر جائے۔ ہاجرہ پوچھیں گی کہ آپ کے کپڑوں پر یہ خون کی چھینٹیں کس کی ہیں، یا آپ کے کپڑوں پہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ سلام ہو جناب رباب پر، درود ہو جناب ام لیلہ پر، عظمتیں ہیں جناب زینب کے نام۔ حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، اور میرے مولا کے لباس پر کبھی علی اکبر کا خون تھا، تو کبھی عباس کا خون تھا، تو کبھی اون و محمد کا خون تھا۔ حسین مولا قربانی دے رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ یوں تو امام حسین نے بڑے سخت امتحان دیے، مگر عزادارو، امام حسین نے علی اکبر کے لاشے پر ایک خاص امتحان دیا ہے۔ یہ کہتے جا رہے تھے مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اے علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے میرے بچے مجھے آوازیں دو تاکہ میں تم تک پہنچ جاؤں۔ تو آواز آئی، بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت پہ ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام بیٹھ گئی وہیں پر جہاں سے علی اکبر کی آواز آئی تھی، اور دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ امام نے اسے نکالنا چاہا نا، سینے میں برچھی کا پھل ہے، اسے نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی۔ علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، کربلا میں زلزلہ آ رہا۔ میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالنے کے لیے اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیکا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول کر لے۔ یہ کہہ کر کہا، نانا آئیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے۔ پھر یہ کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ میرے مولا حسین نے اپنا سینہ سینے پہ رکھ دیا، علی اکبر کے لبوں کا بوسہ دیا۔ اب جب لاشا اٹھانے لگے تو لاشا اٹھ نہیں رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے زخمی بابا سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کئی مرتبہ جوان بچوں کا لاشا اٹھانے والوں کو حسین روک چکے تھے۔ کئی مرتبہ اسی میدان میں عاشور کے دن کئی باپ بیٹوں کا لاشا اٹھانے آئے، جیسے ہور اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے آیا تو امام نے بڑھ کر کہا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، لیکن اب جب حسین اپنے بچے کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کون تھا جو کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ امام نے جو مڑ کر دیکھا جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا، بھائی حسین اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی میں اٹھاؤں۔ واحد علی اکبر شہید کا لاشا ہے کربلا میں جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے۔ خیمہ گاہ کی طرف لے کر تو آئیں، مگر سلام ہو اس 4 سالہ بہن پر جو بھائی کا لاشا دیکھ کر بس یہی پکارتی رہ گئی، بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے؟ بابا غریب ہو گئے، بابا تنہا ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مزید سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مسرور سومرو مرحوم اس گھر کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین کے سارے سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا مولاي یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المرسلین، السلام علیکہ